تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور خواتین و حضرات، ہر طرح کی تعریف و توصیف اس رب کائنات کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ارض و سما کا مالک اور خالق ہے۔ اس کے بعد بے شمار اور لاکھوں درود و سلام نازل ہو اس پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے آخری نبی اور آخری رسول بنا کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ عزیز ساتھیوں، قرآن مجید کی مختصر تفسیر کے حوالے سے ہماری گفتگو چلی آ رہی ہے، اور آج اس سلسلے کا یہ 22واں پروگرام ہے، جس میں 22ویں پارے کی منتخب آیات کی مختصر تفسیر لے کر کے آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس پارے میں کل 18 رکوع اور 4 صورتیں پائی جاتی ہیں۔ سورہ احزاب کا باقی حصہ ہے، سورہ سبا، سورہ فاطر، یہ مکمل طور پر اس پارے کا حصہ ہیں، اور سورہ یاسین کی ابتدائی 21 آیتیں اس پارے کے اندر شامل ہیں۔ اس پارے کا آغاز وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا سے ہوتا ہے۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے امہات المومنین سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ جو کوئی بھی امہات المومنین میں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے گی اور نیک اعمال کرے گی، اللہ تعالیٰ ایسے خاتون کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ امہات المومنین کو اس بات کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ جب وہ کسی سے بات کریں تو سخت آواز سے بات کیا کریں، نرمی سے بات نہ کریں، تاکہ جس کے دل کے اندر کسی طرح کی کوئی بیماری یا مرض پائی جائے، وہ ان کی آواز سن کر اپنے دل میں کچھ طمع اور حرص نہ پیدا کر سکے، اور معروف طریقے سے بات کریں، اور امہات المؤمنین اپنے گھروں میں رہیں، جاہلیت کی بے پردگی اور بناؤ سنگار نہ کریں، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مثالی مسلمان کی 10 ایسے صفات کا ذکر فرمایا ہے، جس کے تعلق سے اللہ نے ارشاد فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام، ایمان، دائمی اطاعت، صدق، صبر، خشوع، صدقہ، روزے، شرمگاہ کی حفاظت اور اللہ کے ذکر کی کثرت کرنے والے اشخاص کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور عظیم اجر کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اس کے بعد سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان ہوا ہے، جسے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اس لیے لوگ انہیں زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی زینب بنت جہش
رضی اللہ تعالی عنہا سے کرا دی تھی، مگر دونوں میں کچھ دنوں کے بعد نباہ نہ ہو سکی اور سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں طلاق دے دی۔ پھر گود لیے ہوئے بیٹے کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ یہ رشتہ اب ختم کر دیا گیا ہے اور بچوں کو ان کے اصل باپوں کے ساتھ پکارنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ اس سے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو زید بن محمد بن چکے تھے، انہیں دوبارہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جانے لگا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زید سے باپ بیٹے والا رشتہ ختم ہو گیا تو منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ سسر والا رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زید کی مطلقہ بیوی سے شادی کرنے کا حکم دیا، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے پروپیگنڈا سے خوف زدہ تھے، مگر اللہ رب العالمین اپنے اصول کو ثابت کرنا چاہ رہا تھا اور نافذ کرنا چاہ رہا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے کرا دی۔ اس رسم کو اس سختی کے ساتھ ختم کرنے کی وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی شخص کے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے یعنی آخری نبی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ عزیز ساتھیوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کیا کریں اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف میں مشغول رہا کریں۔ اس کے علاوہ 3 معاشرتی آداب کو بھی بیان فرمایا ہے کہ جب کسی کے گھر جانا ہو بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں، ایسے ہی ضیافت سے فارغ ہو کر کے جلد ان کے گھر سے واپس ہو جایا کریں تاکہ مہمانوں کے بیٹھنے سے اہل خانہ کو کوئی پریشانی اور دشواری نہ پیش آ سکے۔ اسی طریقے سے غیر محرم خواتین سے اگر کوئی چیز طلب کرنی ہو یا ان سے کوئی چیز مانگنا ہو تو ایسی صورت میں پردے کے پیچھے اور اوٹ سے آڑ سے طلب کیا جائے، یہ بھی حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کہ ایمان والو جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے تم نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو۔ یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل ہونے کے لیے یہ بات یہاں پر ضرور پیش کی گئی ہے اور کہی گئی ہے، لیکن یہ بات عام ہے۔ جب بھی آپ کسی کے ہاں جائیں تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے آپ ضرور اجازت لے لیا کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ملائکہ اور فرشتے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے اس صورت کے اندر کہ وہ اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو اور مومن عورتوں کو کہہ دیں کہ وہ جلباب اوڑھ لیا کریں، یعنی برقع پہن لیا کریں تاکہ پہچان لی جائیں یہ خاتون ہیں اور یہ محترم ہیں اور کوئی شخص انہیں پریشان کرنے کی کوشش نہ کرے۔ عزیز ساتھیوں، اس کے بعد اس پارے کے اندر ایک صورت اور ہے جسے ہم سورہ سبا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ صورت مکی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر 6 رکوع پائے جاتے ہیں اور 54 آیتیں پائی جاتی ہیں، 880 کلمات اور 4512 حروف پائے جاتے ہیں۔ اس صورت کے اندر یمن کی قوم سبا کا تذکرہ آیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام ہی سبا پڑ گیا ہے۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، جس کے لیے آسمان و زمین میں موجود تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، اور وہ چیز جو زمین میں جاتی ہے یا زمین سے نکلتی ہے
یا جو آسمان کی طرف جاتی ہے یا آسمان سے نیچے آتی ہے، ان تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین رکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام پر اپنے انعامات اور ان کی شکر گزاری کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے سیدنا داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ کو اور پرندوں کو مسخر کر دیا ہے، اور لوہے کو ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا ہے، جس سے وہ زرہیں بنا کر بیچتے تھے، اور بادشاہ ہونے کے باوجود وہ اپنے ہاتھ سے روزی کمایا کرتے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا اور جنوں کو ان کے تابع کر دیا، اور وہ تانبے کا چشمہ ان کے لیے بہا دیا۔ اس قدر انعامات کے باوجود بھی یہ دونوں انبیاء کرام صبر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی بجا لایا کرتے تھے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کی موت کا تذکرہ آیا ہوا ہے۔ جس وقت ان کی موت آتی ہے عزیز ساتھیوں، تو اس موقع پر جنوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، کیونکہ وہ لوگ سارے کے سارے ایک مسجد کے بنانے کے اندر مشغول ہوا کرتے تھے اور مسجد کی تعمیر کر رہے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ کبھی کبھی جب عبادت کرتے تو تھک جاتے تو لاٹھی کا ٹیک لگا کر کے یا لاٹھی کا سہارا لے کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ اسی درمیان وہ لاٹھی کا سہارا لگائے ہوئے تھے اور ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ لاٹھی کچھ دنوں کے بعد جب اس کے اندر دیمک نے اس لاٹھی کو کھا لیا اور وہ کمزور ہو گئی، اور جب وہ گر گئی تو لاش زمین کے اوپر گری، جس کے بعد جنوں کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان کی وفات ہو گئی ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس کے بعد مشرکین کی ناشکری کا تذکرہ کیا گیا ہے، کیونکہ مشرکین کو بہت سارے انعامات، بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کی گئی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ قوم سبا کے لیے ان کی بستیوں میں نشانی تھی، ان کے دائیں بائیں دو باغ تھے۔ ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، لیکن انہوں نے روگردانی کی اور ناشکری کی، تو اللہ رب العالمین نے ان پر ایک سخت امٹتا ہوا سیلاب بھیج دیا اور ان کے دونوں باغوں کو بدمزہ پھلوں کے اندر تبدیل کر دیا، جاؤں کی درختوں اور کچھ بیری والے باغوں میں ان کے باغوں کو تبدیل کر دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان کو یہ بدلہ ان کے کفر کی وجہ سے دیا ہے، اور ہم صرف ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد مکہ کے لوگ جو رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کے کلام اللہ ہونے کا انکار کر رہے تھے، ان میں کچھ ایسے لوگ تھے جو مجبور تھے، جو اپنے سرداروں کی اطاعت کرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول کی نبوت کا انکار کرتے تھے، اور کچھ ایسے سردار تھے جو اپنی سرداری کے زعم میں اور اپنے بڑاپن کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے وہ لوگ حق کا انکار کرنے والے تھے۔ دونوں گروہوں کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين۔ اور کافروں نے کہا کہ ہم ہرگز نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ہی اس سے پہلے کی کتابوں کو۔ اے دیکھنے والے، کاش تو ان ظالموں کو اس وقت دیکھتا جبکہ یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کو الزام لگا رہے ہوں گے۔ کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے یقیناً ہم اسلام قبول کر لیتے، ہم مسلمان ہو جاتے۔ عزیز ساتھیوں، اس صورت کے آخر میں باطل کا ہمیشہ کے لیے مٹنے کا اعلان کیا جاتا ہے کہ باطل باقی نہیں رہے گا بلکہ ختم ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ، کہہ دیجئے کہ حق آ چکا ہے، باطل نہ تو پہلے کچھ کر سکا اور نہ کر سکے گا مستقبل کے اندر۔
عزیز ساتھیوں، اس کے بعد سورہ فاطر آتی ہے۔ اس صورت کے اندر 5 رکوع 45 آیتیں پائی جاتی ہیں اور 770 کلمات اور 3133 حروف پائے جاتے ہیں۔ یہ صورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور میں نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی سازشیں رچی جا رہی تھیں، تو اس میں قریش کی متکبرانہ قیادت کو قانون جزا اور سزا بتا کر انہیں ہلاکت کی دھمکی دی گئی ہے۔ اس کے پہلی صورت کے اندر یعنی سورہ سبا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کئی گئی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے اس صورت کے اندر کہ نعمتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اب اس صورت میں اس بات کی طرف رہنمائی کی گئی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود تسلیم کر لیا جائے، اللہ کو اپنا الہ مان لیا جائے، اس کی ہی عبادت کی جائے، اس کے سامنے جبین نیاز کو خم کیا جائے اور اس کے رسولوں کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور اسی کو مانا جائے۔ اس کے بعد ان گمراہ لوگوں کا تذکرہ آیا ہے جن کے غلط اعمال بھی اچھے معلوم ہوتے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ دنیا میں جتنی عورتیں حاملہ ہوتی ہیں اور جتنی بچوں کو پیدا کرتی ہیں اور جو کوئی بھی بوڑھا ہوتا ہے اور جس کی عمر کم ہوتی ہے، اس کو ہر بات کا علم ہے، یعنی ان تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف اور متضاد چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اندھا اور بینا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی دھوپ اور چھاؤں دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی زندہ اور مردہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، اور جو شخص ہدایت کے راستے پر ہو وہ راہ راست سے بھٹکنے والے شخص کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جس طرح عزیز ساتھیوں یہ چیزیں کبھی یکساں اور برابر نہیں ہو سکتی، اسی طرح ایمان اور کفر دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے واضح طور پر یہاں ارشاد فرما دیا ہے، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کائنات کی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ۔ کیا آپ نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگوں کے پھل نکالے، اور پہاڑوں میں کچھ سفید اور سرخ قطعے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں اور کچھ سخت کالے بھی ہیں، اور اسی طریقے سے آدمیوں، جانوروں اور چوپایوں میں بھی ایسے ہی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جن کے رنگ اسی طرح مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ واقعی اللہ تعالیٰ زبردست بڑا بخشنے والا ہے۔ اس صورت کے آخر میں عزیز ساتھیوں اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ حقیقت میں وہ لوگ صحیح راستے کے خواہش مند ہیں، ہدایت کے متمنی ہیں، صحیح راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مخالف قبیلے کے فرد کو نبی بنایا گیا ہے، مخالف شخص کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے ہمارے پاس بھیجا ہے، تو ان کا یہ حسد اور ان کی یہ پرانی دشمنی حق بات کو حاصل کرنے کے لیے، حق بات کو قبول کرنے سے مانع ہو جایا کرتی ہے، اور انسانوں کے لیے سابقہ اقوام کی تباہی کے واقعات اور داستانیں یہ سمجھانے کے لیے ہمارے لیے کافی ہیں کہ حق کا انکار کرنا بہت ہی زیادہ اس کا نتیجہ برا سامنے آتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی حق کا انکار نہ کریں۔ عزیز ساتھیوں اس پارے کی آخری صورت سورہ یاسین ہے، اور یہ صورت بھی مکے کے اندر نازل ہوئی۔ اس صورت کے اندر 5 رکوع پائے جاتے ہیں اور 83 آیتوں کے اوپر یہ صورت مشتمل ہے، اور اس صورت کے اندر 729 کلمات
اور 3,000 حروف پائے جاتے ہیں۔ سورہ یاسین کی فضیلت عزیز ساتھیوں، آپ بہت زیادہ لوگوں کی زبانیں یا نصیحت کرنے والے مبلغین حضرات بہت ساری حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ سورہ یاسین کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو کوئی بھی صحیح حدیث اس صورت کے فضائل میں یا اس کی فضیلت کے اندر کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، لیکن اسے بار بار ہمیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس صورت کے اندر توحید کے بارے میں اور آخرت کے عقیدے کے بارے میں انسانی عقل اور انسانی وجود سے استدلال کرتے ہوئے سمجھایا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور نبیوں کا تذکرہ آیا ہوا ہے اور آخرت کا پورا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی قسم کھا کر کہا ہے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ایک رسول ہیں اور سیدھا راستہ ہی درست راستہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کافر ہیں ان کو ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے، ان کے لیے دونوں چیزیں برابر ہیں، کیونکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈراتے ہیں جو قرآن مجید کی پیروی کرتا ہے اور اللہ کے ڈر کو اختیار کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورت کے ابتدا میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، اس کے بعد آخری واقعہ جو اس صورت کے اندر آیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بستی کا ذکر فرمایا ہے جس میں 2 رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، لیکن بستی والوں نے ان 2 رسولوں کا انکار کر دیا اور انہیں جھٹلا دیا۔ جب ایک تیسرے رسول کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ان کی تائید میں بھیجا، ان رسولوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، جس پر بستی والوں نے کہا کہ رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، کچھ بھی نہیں بھیجا اور تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ جب 3 انبیاء علیہم السلام نے مل کر بستی والوں کو سمجھانے کی پوری کوشش کی، لیکن بستی والے جس سے مس نہیں ہوئے۔ دوسری بستی کا ایک شخص آیا، اس نے دعوت سنی، فوراً اس دعوت کو قبول کر لیا اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ قال یا قومی اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ اور ایک شخص شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا، اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم لوگوں سے کوئی معاوضہ، کوئی پیسہ نہیں طلب کرتے، نہیں مانگتے، اور وہ راہ راست پر ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ اس طریقے سے اس صورت کے اندر ان واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنے اور قرآن مجید سمجھنے اور اس کی تفسیر کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔